کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی درود و سلام کے حوالے سے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا درود جو ہے وہ نزول رحمت ہے، نزول رحمت، اور دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی ثنا ہے، اور ان کے مقامات کی رفعتیں ہیں، ان کے ذکر کی رفعتیں ہیں، مختلف توجیحات کی ہیں درود کے حوالے سے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنے سے کیا مراد ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نزول رحمت، اس سے مراد یہ ہے کہ تعظیم و ثنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور امتیوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم ان کے مقامات کی رفعتوں کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کے مقامات کو بلند و بالا فرما۔ بات یہ ہے کہ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے بھیجنے سے یا تمہارے کچھ کرنے سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی کوئی بلندی نہیں ہوگی، ہم ان کے مقام کو بلند کر رہے ہیں، ان کی رفعتیں ہو رہی ہیں، ان پر نزول رحمت ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، تو تم اس عمل کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور جیسے کہ آپ نے نشاندہی فرمائی کہ یہ یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الکافرون نہیں ہے، خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہے، اور خالصتاً میں کہوں گا کہ نصیب والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی چنیدہ اور منتخب شدہ بندوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا کہ نزول رحمت اور دعائے طلب رحمت، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ دوسری بات میں کہوں گا، دیکھیں درود ابراہیم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، بالکل باعث رحمت باعث برکت ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایسا درود پڑھا جائے کہ جس کے اندر ایسا درود و سلام پڑھا جائے کہ جس کے اندر صلاۃ اور سلام دونوں کے الفاظ موجود۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی آیت کا جو حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اب کوئی بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لے، لیکن اس کے اندر صلاۃ اور سلام، درود اور سلام دونوں کے دونوں ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں حکمت تو اصل تو یہ ہے کہ ہم دعا تو حضور کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کے مقام کی رفعتیں فرما، ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ فرمایا نہیں، ان کا مقام تو رفعنا لک ذکرک، رب نے بلند کر دیا، ہو چکا، ماضی ہے، بلند ہو گیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب تبارک و تعالیٰ، یہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے مانگ کر اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کو مانگو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس درود و سلام کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظلمات سے نکال کر اور نور کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی کی ذکر فرمایا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسرے وظائف اور دعائیں بھی کرتا ہوں اور درود و سلام بھی پڑھتا ہوں آپ پر، تو میں کتنا درود و سلام پڑھا کروں، اس کی مقدار اور تعداد کتنی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو، جتنا چاہو۔ عرض کیا رسول اللہ، میں اگر ایسا کر لوں کہ ایک حصہ جو آپ پر درود و سلام، حضور نے یہی فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری مرضی ہے، یعنی میں پابند نہیں کرتا ہوں، باؤنڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی تمہارا فائدہ۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں آدھا وقت پڑھتا رہوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 3 حصے جو ہے درود و سلام پڑھتا رہوں۔ وہ بڑھاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ نہیں بڑھاؤ، حضور نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی ہے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی تمہارا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں انہوں نے پھر مرکزی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسا کر لوں کہ میں کل وقت جو ہے آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، میرے وظائف، میری دعائیں، میرا سارا کچھ یہ ہو، اللہ اکبر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، اگر یہ ہو جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے گا، فرمایا یہ تمہارے غموں کا مداوع بھی بن جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اصول مل گیا کہ جتنا زیادہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے،
پروفیسر صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا قیامت کی ہولناکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحابہ رسول نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں کل وقت حضور نے فرمایا اگر ایسا کر لو گے تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا اور غموں کا مداوع بھی بن جائے گا. آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا قیامت کی ہولناکی کے ایک حدیث پاک مجھے اس وقت یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. قیامت کی ہولناکی پریشانی ہر ایک تلاش کر رہا ہوگا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لواء الحمد کے طرح جگہ طرح. فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اکثر پڑھنے والا ہوگا فرمایا قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا. اللہ اکبر اللہ. تو اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی سے آسانی مل جائے اور حضور کا قرب مل جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. ہر اعتبار سے دیکھیں, گناہوں کے کفارے کے اعتبار سے دیکھیں, دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے دیکھیں آپ کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک شخص آیا مسجد کے اندر, مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے, اور آ کر بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے دعا شروع کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلت ایھا المصلی, اے نمازی تو نے تھوڑی جلدی کر دی دعا کے اندر. فرمایا کہ پھر میں آیا, میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوئے, اور میں نے آ کر ایسے دعا مانگی کہ جیسے حضور نے تعلیم فرمائی تھی کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو. سبحان اللہ. کہا میں نے ایسے ہی کیا, پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. حضور نے فرمایا کہ سل توتا, اللہ اے عبداللہ مانگ کیا مانگتا ہے, اب تو نے اصول سے دعا مانگی ہے, اور اصول یہ ہے کہ اللہ کی حمد اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. کیا بات. بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بھی روایت ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اثر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی دعائیں مانگتا رہے شب و روز, فرمایا کہ الدعاء موقوف بین السماء والارض, بالکل یہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق و موقوف رہتی ہے, بالکل حتیٰ تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھو. تو آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں کا کفارہ, دعاؤں کی قبولیت, درجات کی بلندی, اور فرمایا کہ میدان معاشر کے اندر آسانی, رحمتوں کا نزول, رحمت ہر اعتبار سے دیکھیں. یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے, ایسا مکمل وظیفہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر, حضرت نے ایک روایت سنائی, میں بھی ایک روایت سنا دوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر فرمایا کہ رغم انف رجل, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کرے اور پھر درود و سلام نہ بھیجے. کیا وہ اپنے آپ کو امتی کہے, وہ حضور کا نام لیوا کہے اور حضور کا ذکر ہو, یہ وفاداری نہیں ہے, یہ وفاداری نہیں ہے. فرمایا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. کہتے ہیں یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا, حضور کا نام ہو درود و سلام نہ پڑے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر اور وہ آج بھی یاد ہیں. ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, ظاہری اعلان نبوت, ظاہری اعلان نبوت, یعنی نبی تو پیدائشی نبی, بلکہ کوئی نبی نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھے. متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, ترمذی کے الفاظ ہیں. وہ تو نبوت تو تب اعلان نہیں فرمایا تھا حضور نے, ابھی ظاہر نہیں فرمایا تھا, لوگوں کو دعوت فرمایا. اس وقت بھی ہم جس پتھر کے پاس سے گزرتے, جس درخت کے پاس سے گزرتے, وہ درخت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کر رہا ہوتا تھا, اور وہ پتھر اور وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض روایات کے اندر تو یہاں تک میں نے پڑھا کہ وہ یوں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بعض روایات کے اندر آیا. تو درود و سلام پڑھنا شجر کا, حجر کا, تمام چیزوں کا. اور یہ دیکھیں نا آپ کہ دیکھیں یہ پتھر ہیں, یہ جمادات ہیں, یہ لکڑیاں ہیں, یہ تنے ہیں, یہ تو ان کے اندر تو حس نہیں ہے, ان کے اندر تو حیات نہیں ہے. استون حنانہ کا بھی ذکر, استون حنانہ کی میں طرف اشارہ کر رہا ہوں, میں جبل احد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, میں ان کنکریوں کی طرف اشارہ, ان میں حیات, رمق حیات بھی موجود نہیں ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا نے ان کے اندر بھی پیدا فرما دی. سبحان اللہ. تو پھر اگر کوئی انسان اور اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہے اور اس کے دل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, حضور کی تعظیم نہیں ہے, پھر وہ کہے کہ میں مومن بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں, تو میں وہی بات کہوں گا کہ یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا. حضور فرمائے کہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. دوسری میں ایک بات کہوں گا, ہماری ایک بہن نے سوال پوچھا تھا, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر آیا ہے کہ سلو اور سلیمو جو ہے سلامتی, تمہیں سلامتی ملے گی, ایسا نہیں ہے. سلو اور سلیمو دونوں امر کے صیغے ہیں. اس میں رب تبارک و تعالیٰ دونوں کے اندر حکم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, سلو
वसल्लिमू, तुम दुरूद पढ़ो, सलात पढ़ो और उसके बाद तुम सलाम पढ़ो, और उसके साथ बल्कि ताकीद आई है सल्लु अलैहि सल्लिमू के साथ उसका जो है वो बाकायदा तौर पे आगे मस्दर जिक्र किया गया, मफूल मुतलक है उसका कि सल्लिमू तस्लीमा ऐ कसीरन कसीरा, फरमाया कि कसरत के साथ खूब दुरूद और सलाम खूब भेजो। आला हज़रत ने तो इस तरह बयान फरमाया, खूब भेजो। और देखिए इसके अंदर बुनियादी तौर पे मैं ये कहूंगा कि उम्मत को अगर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने के एतबार से भी अगर कोई तशकीक के अंदर, शक के अंदर डाल देगा तो अपने ईमान पर नजर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये तो असल में दुरूद का माना क्या है, हुजूर की हम्द व सना, दराजात की बुलंदी, ताजीब व तौकीर, ये तो हर जबान में करता है। और कुरान ने तो बाकायदा कह दिया है कि ऐसा हो कि जिसके अंदर सलात भी हो और जिसके अंदर सलाम भी। आला हज़रत की बात कही तो मैं एक बात कहूंगा कि मेरे इमाम ने कहा कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उनके अपना आदत कीजिए, फरमाया कि ये अपनी आदत बना लो। उन्होंने हमें फरामोश नहीं किया, दुनिया में आए, जिंदगी भर शब महराज का जिक्र हर तरफ वो याद करते रहे, आज गुलाम उनको भूल जाए ये कभी नहीं हो सकता। कहूंगा एक बहन ने पूछा था कि बेवुजू पढ़ सकते हैं। देखिए इसके हवाले से ये है कि जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत है या दुरूद सलाम है, अगर किसी का वुजू के साथ हो तो अफजल औला है, बाइस रहमत बाइस बरकत, वैसे वुजू की हालत में होना। लेकिन वैसे भी जैसे उन्होंने कहा कि लेट रहे हैं और वुजू दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, दुरूद सलाम भी पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा भी पढ़ सकते हैं। एक दूसरा जुमला कहूंगा, डॉक्टर साहब की बात से मुझे याद आया कि यहां मुतलक फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आज दुनिया के अंदर झगड़े लगा हुआ है कि नहीं जनाब अजान से पहले दुरूद सलाम ना पढ़ो, अजान के बाद ना पढ़ो, या ना पढ़ो, वहां ना पढ़ो। देखिए कुरान ने मुतलक रखा, अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, उसको मुक़य्यद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आप अरब के अंदर गए, शाम में, इराक में, दुनिया के अंदर, हमारे बड़े सगीर के अंदर अजान से पहले दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। उसमें फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि कुछ फासला होना चाहिए अजान में और दुरूद सलाम में, और अजान का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। अरब के अंदर मैंने देखा, शाम के अंदर, दूसरे ममालिक में कि अजान के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, और उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसने अजान दी, अजान का जवाब दिया और उसके बाद मुझ पर दुरूद सलाम भेजा, बाकायदा तौर पे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया कि रब तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। तो ये तो हदीस मौजूद है। अगर अपने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने के बारे में भी उम्मत अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए।